بچوں کو چھو میرے دل۔ جب ہم لفظ معجزہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں اس کے عربی مفہوم آتا ہے۔ عربی میں معجزہ کے معنی ہے کوئی ایسا کام جو آپ کو مجبور کر دے کہ آپ کسی بات کو مانیں۔ پروردگار عالم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے، کیونکہ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر مجبور کر دیا جائے کسی کو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان کیا ہوا، وہ تو ایک مجبوری کا عمل ہے۔ کلام اللہ میں اس کے لیے 3 مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اس کام کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا لفظ سیمیون ہے، جسے عبرانی میں اوت اور عربی میں آیا کہتے ہیں۔ یہ آیت یا نشانی ہے، یہ نشان راہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کہیں منزل کچھ اور ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ آخر یہ نشان جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا، یہ کیا بتا رہا ہے، کس حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ مثلا جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح نے پانی پہ چل کے دکھایا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ آتا ہے کہ یہ وہی خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمان بنائے تھے اور پانی کو بھی خلق فرمایا تھا اور وہ پانی کی حدود متعین کر دی تھی، لہٰذا اس کا پانی پر اختیار ہے، یا کوئی اور ذہن میں آتا ہے؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو رازق ہے، جو رزق مہیا کرتا ہے، چاہے بیابان ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ قانا گلیل کے معجزے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے، اور یہ نشانی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کائنات میں پانی کو کبھی کوئی شکل دے دیتا ہے اور کبھی کوئی اور شکل دے دیتا ہے، لیکن ہمیں رزق فراہم کرتا ہی رہتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح نے مردوں کو زندہ کر دیا تو کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا مالک ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا نہیں؟ دوسرا لفظ جو کلام اللہ میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈونامس۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے ہمارا انگریزی کا لفظ ڈائنامائٹ آیا ہے، کہ یہ وہ بارود ہے، یہ وہ طاقت ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ڈائنامائٹ کو پہاڑ کے اندر پہلے گھسنے دیں، پھر جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر ہی بارود رکھ دیں اور آگ لگا دیں تو کبھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں۔ اگر یہ معجزہ آپ کے پتھر دل میں گھس جاتا ہے اور گھر بنا لیتا ہے تو پھر یہ اس پتھر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے کلام اللہ میں وہ ہے تیراس، یعنی ایسا کام جس کو دیکھنے کے بعد آدمی حیران و ششدر رہ جائے، سوچے کہ یہ آخر یہ ہے کیا۔ یعنی یہ اس بات کی دعوت ہے کہ آپ سوچیں، صرف حیران اور پریشان نہ ہوں، صرف دانتوں میں انگلیاں دبا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ غور و فکر کریں۔ اس لیے کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا پہلا معجزہ وہ تھا، آپ ایک شادی میں شرکت فرما رہے تھے، آپ کے عزیز و اقارب تمام وہاں پہ موجود تھے، وہاں ایک مشکل پیش آ گئی اور اس مشکل سے اس خاندان کو نکالنے کے لیے آپ نے ایک کام انجام دیا۔ اس کے بارے میں ایک مصنف نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ پانی نے اپنے خالق کو دیکھا اور شرما کے اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ جب لوگ قانا گلیل کے بارے میں سنتے ہیں تو عام طور پر صرف یہی خیال آتا ہے کہ یہ ایک گاؤں کا نام تھا اور اس جگہ ایک تقریب تھی شادی کی جہاں پہ جناب مسیح اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عبرانی زبان میں قانا سرکنڈے کو کہتے ہیں، اور سرکنڈوں کا سب سے پہلے ذکر ہمیں کلام اللہ میں اس وقت ملتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری میں لے کے دریائے نیل میں پانی میں چھوڑ کے آتی ہیں کہ وہ دریائے نیل جس میں تمام عبرانی بچے مر رہے تھے، وہی دریا ان کی زندگی کا سبب ٹھہرا۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پانی کے بارے میں لوگوں کے جو تصورات تھے وہ تو الگ تھے، لیکن اب جب آپ نے اس پانی کو آب شفا بنا دیا تو اب لوگ ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اصل میں کیونکہ ہم عام طور پر یہودیوں کی روایات سے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے ہماری سمجھ میں بہت ساری باتیں نہیں آتی۔
قوم بنی اسرائیل جب شادی بیاہ کرتے تھے تو شادی کی تقریبات صرف ایک دن نہیں چلتی تھیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بلکہ پورے ایک ہفتے چلا کرتی تھی، اور اس ہفتے میں تمام یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی ان شادی والے لوگوں کی کہ وہ براتیوں کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی زمانے میں جب آپ کو دعوت ہوئی اور آپ ان کی دعوت پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کی والدہ نے جب آپ سے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ امی جان میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یہ معجزہ سر انجام دیا۔ کلام اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی معجزات نہیں دیکھے تھے اور کبھی آپ نے کیے بھی نہیں تھے، اس لیے لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ وہ میرے مجلس تو جانتا نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن وہ غلام جو پانی بھر کے لائے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور عالم قسم کے لوگ عام طور پر اس بات سے ناواقف رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا نے کیا کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کلام اللہ میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام آپ پر ایمان لے آئے۔ بھائی صحابی تو کہتے اسے ہیں جو پہلے صاحب ایمان ہو اور اسے آپ کے ساتھ رفاقت رہی ہو، پھر یہ کیا کہنا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے؟ تو ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو نبی کی حیثیت سے تو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ان پر اس بات کا انکشاف ہوا جو پانی کو شراب طہور بنا دے وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ کوئی وہ بہت بڑا ہے، وہ جنت کا مالک ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اس جنت کے مالک کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب دوسرا مقام صرف جہنم رہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس میں آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ یہ عام طور پر تصور موجود ہے کہ آپ اس دنیا سے کنارہ کش تھے، شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ نے کبھی خود کوئی شادی نہیں کی، لیکن آپ نے سب سے پہلے ایک شادی میں شرکت کی، ان لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوئے اور وہاں پہ آپ نے وہی کام انجام دیا جو خدا روز انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بیج لیتے ہیں، انگور کے بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، آپ اس میں پانی دیتے ہیں، کافی عرصے کے بعد فصل اگتی ہے اور آپ انگور لیتے ہیں، انہیں نچوڑتے ہیں، ان کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو دبا دیتے ہیں اور کافی وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ انگور کا رس کوئی اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے نزدیک زمان و مکان کچھ نہیں، وہ صدیوں کو لمحوں میں سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ عمل جو آپ کے یہاں کئی برس میں ہوتا ہے، پروردگار نے اسے ایک ہی لمحے میں کر دیا، اور وہ پانی دیکھتے دیکھتے پانی نہ رہا بلکہ ایک ایسی چیز بن گیا کہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو شراب طہور ہے، یہ تو جنت میں ملنا چاہیے تھی، ہمیں یہاں پہ آپ نے مزہ چکھا دیا، آپ نے جنت کا نمونہ یہیں پہ دکھا دیا۔ یہ وہ نشان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر وہاں پہ جنت میں تمہیں شراب طہور عطا کروں گا تو تمہیں ابھی سے دکھائی دیتا ہوں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، پلک جھپکتے ہی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہیں برسوں کا اور صدیوں کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔